علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں کتاب العلم چل رہا ہے، تیسرا باب علم کے بیان میں۔ اور پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے کتاب الوحی پڑھا، اس کے بعد ایمان اور پھر علم پڑھ رہے ہیں، اور ان سب باب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی ایمان لا کر علم حاصل کرنا اور پھر علم حاصل کرنا اور اس کے طریقے ان احادیث میں سکھائے جا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو ان ٹاپکس کے اندر لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام بخاری نے اگر ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے ٹاپک وائز تو مطلب یہ ہے کہ ان احادیث سے وہ فوائد اور مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ کوئی یعنی ان کو فقیہ کہا نہیں جاتا، لیکن ان کی کتاب اس پیٹرن پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ فقہی مسائل از خود اخذ ہو جاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو باب باندھے ہیں نا انہوں نے، تو یعنی یہ کہ علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیسا علم حاصل کیا جائے، کس طرح علم حاصل کیا جائے، یہ ساری حکمتیں ہمیں اس کتاب العلم سے احادیث سے مل رہی ہیں، یعنی ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آپ کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 70۔ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم قال اما انه یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم وانی اتخولکم بالموعظۃ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا مخافۃ السامۃ علینا۔ اور یہاں پر انہوں نے باب جو باندھا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو جس باب کے اندر لائے ہیں وہ ہے باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومۃ، جو شخص علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے تو یہ جائز ہے، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ روز کیوں نہیں کوئی ہمیں پڑھاتا ہے کہ ہم روز ایسی باتیں سنیں، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات اور دن کا انتخاب یا ان کو مقرر کر سکتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں نا کہ 4 عبادلہ ہیں، ٹھیک ہے، تو مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ وہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اب یہ ان کو ان کی کنیت سے پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانع ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی بھی حدیث کی محفل میں ہوتے ہیں یا اسی طرح ہم قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا درجہ بڑھا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بعض اوقات حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لمحات طویل ہو جائیں، صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ہر روز ہی ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تنگ ہو جاؤ، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ میں تمہارے لیے تمہاری فرصت کا وقت تلاش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کرتے تھے کہ ہم یعنی نفرت نہ کھا جائیں، یعنی ہم اس کو اکرہ یعنی یہ کہ ہم پر یہ بات طاری نہ ہو جائے، ہم اس کو ناپسند نہ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے تھے، صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین سیکھنا سکھانا ہی ہو، ہمارے دین میں اعتدال کو بہت پسند کیا گیا ہے،
اور اعتدال سے زندگیاں چین اور سکون میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک اور کچھ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی کہ تم تو عبادت کر کے تھک جاؤ گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ثواب دینے سے نہیں تھکتے ہیں۔ تو یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں اتنا آگے بڑھے کہ وہ فرائض کو بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علم کا سیکھنا سکھانا بھی ایک حد تک ہم پر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو کرنے کے لیے ہمارے بعض اوقات گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے یا ان کو کھانے پلانے کا کام ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ سارے کام اعتدال کے ساتھ کیے جائیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ تنگ آ کر اس کو چھوڑ بھی نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع میں تو انسان بڑے جذبے کے ساتھ کرے کہ میں ساری احادیث سیکھ لوں گا، لیکن اس کے بعد تھوڑے ہی دن میں تنگ آ کے سب کو چھوڑ دے۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ اس میں ہر شخص اپنی اپنی ذات کے مطابق معاملہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح استاد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کچھ اوقات مقرر کر لے کہ اس کے مطابق ہی وہ ان کو تعلیم دے۔ پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 71 ہے، حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید ابن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اور یہاں پر جو حدیث نمبر 71 ہے، اس کا باب جو ہے وہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ترجمہ ہے، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ سے سنا رضی اللہ عنہ، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے کہ دین کی تحقیق کرے اور اس کو اپنی عقل سے نہیں سوچے، کہ یعنی یہ نہ کرے کہ اگلے لوگوں نے یہ کیا یا میرے آباء و اجداد یہ کرتے تھے اور وہ اندھا دھند تقلید میں پڑا رہے اور غور و فکر ہی نہ کرے، بلکہ سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غور و فکر اور سمجھ بوجھ پیدا کرنا، وہی یعنی علم کے باب میں یہ بات آ رہی ہے نا، یعنی علم کو قرآن و حدیث سے وحی الہی سے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو سچا دین ہے، برحق ہے، اور لیکن اس میں لوگوں نے طرح طرح کی بدعات نکال کر اس کو اتنا یعنی کہ گنجلک سا بنا دیا ہے اور اصل دین کو چھپا دیا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں دین میں شامل ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے دین کا ہی امیج خراب ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو لے کر ان کو دین سمجھے اور اس پر چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں آگے سے آگے علم حاصل کرے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا۔ جیسے دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، پھر اسی پر نہیں رک جاتے بلکہ اس میں مزید اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر جب ہمیں جابس مل جاتی ہیں ہماری علم کے مطابق اس کے بعد بھی ہم نہیں رکتے۔ آپ جانتے ہیں نا کامیاب ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے؟ میں صرف ڈاکٹر کی مثال دے رہی ہوں، جو ہمیشہ اپنے علم کو تازہ کرتا رہتا ہے، نئی نئی ریسرچز کو دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، مشاہدہ وہ جاری رکھتا ہے۔ تو ایسا ہی ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پھر بیمار کو جو ان سے اچھی دوائی بھی دے سکتا ہے نا، صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھا دیا یا بنیادی فرائض کا ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کہیں ہم نے دین میں بہت سمجھ بوجھ حاصل کر لی اور ہمیں اس سے آگے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی
ویسے ہی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسے آپ کسی دنیاوی ڈگری کے لیے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں یا اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت لگاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کو یعنی قربانی کے درجے پر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ، بلکہ اب تو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ کچھ کیریئرز حاصل کرنے کے لیے، کچھ ڈگریز پانے کے لیے لڑکے کیا لڑکیاں بھی شادی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کسی ایک خاص منزل تک پہنچ جائیں، اور کیونکہ ظاہر ہے وہاں تک پہنچ کر ہی پھر وہ لوگوں کے کام کے بنتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ابھی جو پیچھے ہی حدیث گزری ہے، ہم اگر خود سے دین کو سیکھنا شروع کریں اور یعنی کہ اپنے ویسے یعنی کہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں یا دیکھیں، تو ہم تو کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو روز ہی دین سیکھنا چاہیے، بہت زیادہ اس میں آگے نکلنا چاہیے۔ لیکن جب ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کو اپنی ذات کے مطابق آپ لے کر چلیں گے، صحیح ہے، اعتدال کے ساتھ، اور یہ سیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے۔ آپ سیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کا حل ان کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ انسان پر سے اس کی آخرت کی تنگی کو ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑی بھلائی ہے کہ انسان کی آخرت کی مشکل کو ہٹا دیا جائے اس سے۔ اور اس کے بعد یعنی آگے جو فرمایا نا، انا قاسم واللہ یعطی، یعنی میں تو اللہ کے حکم خاص و عام سب کو سنا دیتا ہوں، لیکن اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، واللہ یعطی، اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشیر و نذیر تھے، پہنچا دینے والے تھے، لیکن لوگوں کی ہدایت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، صحیح ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ اس دین میں یہ قیامت تک یہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، ایک جماعت ضرور حق کی طرف بلاتی رہے گی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ، اور وہ اس دین کو سیکھتے سکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے کتنی تسلی کی بات ہے، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ باطل کا جس طرح سے غلبہ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، سماج ہو، ہر چیز میں ہمیں باطل چھایا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا یضرهم من خالفهم، ان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اللہ کے دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا، بنیادی طور پر اس کو اگر اوپر والے سے جوڑا جائے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو یہ کام تو ہوگا اور ہوتا ہی رہے گا۔ بات یہ ہے کہ جو کرے گا وہ ہی تو بھلائی پائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لے کہ ہم اس دین کو سمجھنے سمجھانے والے بن جائیں، صحیح ہے، یعنی قیامت تک یہ کام ہوتا رہنا ہے کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور وہ دین کو سیکھتی سکھاتی رہے گی، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتی رہے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی، یعنی ہمیں تو وہی ملنا نا جو ہم نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے نا اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ عطا فرما دیں، آمین، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 72 ہے، حدثنا علی حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الی المدینہ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ اچھا، یہاں پر جو باب ہے، باب الفہم فی العلم، کہ علم میں سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں، ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث آئی ہے، ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینے تک رہا۔ اچھا، ابھی میں آپ کو کہنے لگی تھی کہ جب میں عربی پڑھی ہوں تب بھی عربی پہ نظر رکھا کریں، جب میں اردو پڑھی ہوں تب بھی عربی پر نظر رکھا کریں، تو انشاءاللہ بہت سے الفاظ سے آپ فیملیئر ہوتے چلے جائیں گے
یعنی صحبتو ابن عمر الی المدینتی، صحبت سے ہے نا کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینہ تک رہا، یعنی ان کے ساتھ میں نے سفر میں تھا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ قالا، وہ کہتے تھے، کنّا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتی بجمار، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا۔ اچھا، گھابا شاید آپ نے دیکھا ہو، جو ایک گچھا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ فقالا، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم، کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ فاردت ان اقول ہی النخلۃ، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ فاذا انا اصغر القوم فسکت، تو چونکہ میں ان سب میں، یعنی اس قوم میں، ان سب لوگوں میں چھوٹا تھا تو میں خاموش رہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، ہی النخلۃ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اس سے میرا خیال ہے یہ حدیث ہم پہلے بھی پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر دراصل علم سیکھنے کے آداب کی بات ہو رہی ہے، الفہم فی العلم، کہ علم جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اس وقت ادب آداب کیا ہیں، کہ باوجود اس کے کہ عبداللہ بن عمر کو جواب آتا تھا لیکن وہ چپ رہے، بڑوں کا ادب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اور ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ یعنی آگے سے جواب دینے میں یا اس میں بہت احتیاط سے کام لیتے، صحیح ہے۔ اور یہاں پر اوپر جو نظر آ رہا ہے نا کہ ہاں یہاں پر عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینہ تک رہے تو ایک حدیث کے سوا ان سے کوئی بات اور حدیث نہیں سنی۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بولنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے یہ لوگ، صحیح ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، صحیح ہے، جب سے وہ اسلام لائے تھے۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق ہیں اور دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے احادیث بہت کم روایت ہوئی ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر یہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہیں لیکن پورے راستے انہوں نے صرف ایک حدیث ان کو سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو دوسری بات نظر آ رہی ہے کہ جب آپ علم کی محفل میں ہیں تو باوجود اس کے کہ آپ کو جواب آتا ہے پھر بھی وہ چپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دراصل جو ہم آج کل کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنا اور آگے سے آگے بال کے کھال نکالنا، تو اس کو بڑا نا آج کل کول سمجھا جاتا ہے۔ وہ بچے جو اسٹوڈنٹس جو کلاس میں بہت زیادہ اوور اسپوکن ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹیچرز بھی ان کو شے دیتے ہیں، حالانکہ یہ علم کے آداب میں سے نہیں ہے، کیونکہ بحث مباحثے سے جو ہے وہ عمل کی بات تو کم ہی سامنے آتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بول رہا ہوتا ہے اس کی ذات میں لوگ زیادہ کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بات ہو اور جتنی عمل سے متعلق ہو بس اتنی ہی انسان کرے، اور اسی طرح جس مسئلے کا آپ کی ذات سے تعلق ہے، آپ کے عمل سے تعلق ہے، اس کو آپ پوچھ بھی لیں۔ بلکہ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ سوال بھی نہیں تھے کرتے، وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے دور دراز سے اور وہ کوئی سوال کرے تو پھر ہمیں بھی سیکھنے کو بہت سا موقع مل جائے گا، صحیح ہے۔ تو یعنی ہم یہ جو کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور یہ حدیث اس کے انڈر آ رہی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے ادب آداب کیا ہیں۔ اس کے بعد اچھا، اور یہ جو آیا نا کہ مومن ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے، تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ کھجور کا درخت زمین سے لیتا بہت کم ہے اور دیتا بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ زمین کی ایک بہترین پھل آپ کو وہ دیتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور جو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے کے طور پر یہ پھل استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی۔ حتیٰ کہ اب تو یہ ہے کہ اس کی جو ریسرچز آ رہی ہیں کہ اس کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر اس کا کہوہ پیا جاتا ہے، یا اس میں بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود زمین سے کیا لیتا ہے، صحرائی علاقوں میں ایسی جگہوں پر پانی بھی زیادہ نہیں یہ لیتا ہے، تو سبحان اللہ اس کا اسی طرح سے مومن کا معاملہ ہے کہ اپنے جو اس کے حقوق ہے نا وہ اس کی اتنی فکر میں نہیں ہوتا جتنا وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کتنی خیر مہیا کر سکتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 73 ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنی اسماعیل ابن ابی خالد علی غیر ما حدثناہ الزہری۔ اور یہ جو ہے نا باب الاغتباط فی العلم والحکمتی کے اور یہ ہے علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ یعنی رشک اور حسد دو چیزیں ہیں۔ حسد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں کہ دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے، لیکن رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں کہ ویسی نعمت آپ کو بھی مل جائے۔ تو اس میں یہاں پر یہ حدیث وہ لائے ہیں اور فرمایا ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا، ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی روایت جو ہے دو طرح سے آئی ہے۔ اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشین نہیں تھے کہ کوئی بھی صحابی ان کے پاس جاتے تھے تو ہر دفعہ ایک ہی طرح کے الفاظ وہ آپ کو بتاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ اچھا کسی نے حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے، کسی نے یہ، تو لوگ نا حدیث کی صحت میں شک ڈالتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی بعض اوقات ان کی حیثیت، ان کی جو بھی یعنی قابلیت، اس کے مطابق بھی معاملہ کر رہے ہوتے تھے، صحیح ہے۔ اور ویسے بھی جیسے بھی بتایا کہ وہ ایک انسان تھے، یہ نہیں تھا ہوتا کہ مشین کی طرح ہر دفعہ ایک ہی طرح کے الفاظ باہر آ رہے ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کی ہے وہ بھی الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال سمیت عبداللہ ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر صرف دو باتوں میں، اثنتین دو باتوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، کس آدمی سے آپ حسد کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، یعنی مالدار ہے وہ، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ اس کو حق میں ہی لگاتا ہے۔ اور دوسرا کس شخص سے آپ حسد کر سکتے ہیں؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، یہ باب سے متعلق ہے، علم کے باب سے نا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور دوسرا جو انسان ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے حکومت اور قضاء، یعنی کہ اس کو اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس آتے تھے لوگ اپنے مقدمے لے کر، سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور دور کیوں جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکم فیصلے کرتے تھے، بلکہ اہل کتاب اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے آتے تھے۔ اسی طرح ہمارے دین میں شروع میں ہم دیکھتے ہیں قاضی القضاء کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ ایک عہدہ ہوتا تھا، صحیح ہے۔ تو ایسا شخص آپ یہ دیکھیں گے، کوئی شخص اگر مشکل میں ہے اور اس کو کوئی کسی فیصلے میں اپنا یعنی فیصلہ چاہیے کسی معاملے میں، تو اس سے اس کو نکالنا اور پھر شریعت کی روشنی میں نکالنا ایک کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں نا۔ تو لیکن یہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں کوئی حکیم بن جاتا یا حکم بن جاتا کہ وہ دوسروں کو حکمت کے ساتھ ان کا فیصلہ کرے۔ اس میں وہ جو پیچھے میں بات کری تھی نا کہ ایک ہی ہوتا ہے کہ دین جو ہمیں مل گیا اپنے آباء و اجداد سے، بس ہم نے اس کو ہی اندھا دھند اس کی پیروی شروع کر دی۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اس دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک امام ہے نا جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کا حل جاننے کے لیے انہوں نے 300 دفعہ قرآن پڑھ گئے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے ایک دفعہ ہی قرآن پڑھنا بھاری پڑتا ہے، ہمیں ایک مسئلے کا حل پتہ بھی ہو کہ اچھا قرآن میں کہیں میں نے دیکھا تھا، اس سے ملتی جلتی آیت مجھے یاد آ رہی ہے یا کوئی حدیث یاد آ رہی ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں تو اب ڈیوائسز ہیں، ہم تھوڑی سی سرچ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کی ہم مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسے تو نہیں کہ کوئی انسان اس درجے کو حاصل کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتے ہیں
اور پھر وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اور یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بھی خیر کا ارادہ کر لیں، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر آپ کے سامنے جہالت کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ بہت سے ایسے کام کر رہا ہے کہ باوجود محنت کرنے کے بھی وہ مکمل ثواب حاصل نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا. مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اس کو سکھائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھائیں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 74. لمبی ہے لیکن یہ سورہ کاف سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا. آپ ہی بتائیں، اگر آپ وہی بات ہے آج ہی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ بوجھ نہ بن جائیں چیزیں ہم پر. تو میرا خیال ہے اتنا ہی کر لیتے ہیں. جی اتنا کافی ہے یا پڑھ لیں اور؟ کر لیں، آئی تھنک 15 منٹس اور کر لیتے ہیں. آپ ایسے نا یہ والی حدیث پڑھ لیں نا، یہ والی جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ پڑھ لیں آپ 70 کرواتی نا 45 منٹ کی ہوتی ہے. ہاں چلیں، میں نے 2 اور شیئر کی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. حدیث نمبر 74 بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حدثنی محمد ابن غریری الزہری قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب حدث ان عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبرہ عن ابن عباس انہ تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ. اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ اوپر والا مسارہ میں چھوڑ دیتی ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے ابن عباس کے واسطے سے خبر دی کہ وہ اور ہر بن قیس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے تھے، ٹھیک ہے. انہو تمارا ہوا والحر ابن قیس، اور وہ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے تھے. موسیٰ کون سے والے موسیٰ؟ وہی بنی اسرائیل والے موسیٰ. قال ابن عباس، تو ابن عباس نے فرمایا ہوا خضرون، کہ وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی ابن کعب، تو پھر ان کے پاس سے ابی ابن کعب گزرے. فدعاہ ابن عباس، تو ابن عبداللہ بن عباس نے انہیں بلایا. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہیں، ٹھیک ہے. فقالا، تو انہوں نے کہا انی تماریت انا و صاحبی حاذا فی صاحبی موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ. تو عبداللہ بن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی. حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارا قصہ ہے یہ ہم سورہ الکاف میں پڑھ چکے ہیں اور وہ سارا کچھ تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ روایتیں کیسے اکٹھی ہو کے وہ قصے ہم تک پہنچے ہیں. صحیح ہے. قالا، وہ کہنے لگے نام، جی ہاں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل جاءہ رجل، کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا. فقالت، اس نے کہا حل تعلم احدا عالم منک، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ عالم زیادہ بڑا عالم ہے آپ سے بڑھ کر. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے نبی تھے اپنے زمانے کے اور سب سے زیادہ علم انہی کے پاس وحی کے ذریعے آ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہہ دیا نہیں. اب یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ خاموشی بہت ضروری ہے. سوال ہوں بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لا، نہیں. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ بَلَا عَبْدُنَا خَاضِرٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ان کی تصحیح کی، ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام جس کا تم سے زیادہ علم ہے، کیوں نہیں ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے. فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ السبیلہ یعنی کوئی راستہ ہے، یعنی خضر علیہ السلام سے ملنے کی کوئی صورت ہے.
اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے سے بھی زیادہ کسی کو علم دیا ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے اتنے حریص تھے کہ اپنے سے بڑے عالم سے ملنا چاہا اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شوق کا اظہار کیا کہ میں ان سے ملنے کی کوئی صورت بتائیں۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیتاً، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا۔ وقیل لہ، اور ان سے کہہ دیا، اذا فقدت الحوت، جب تم مچھلی کو گم پا دو، یعنی گم ہو جائے تم سے، فرجی فإنک ستلقاہ، تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ وکانہ یتبع اثر الحوت فی البحر، تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے، یعنی جہاں پر ان کو چلنے کا حکم دیا تھا وہ اور ان کے ساتھی، جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یوشے تھے، وہ ان کے ساتھ چلتے رہے، اور لیکن وہ تلاش کرتے رہے کہ یعنی کون سی جگہ ہے جہاں پر انہیں دریا کے ساتھ وہاں پر جانا ہے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا دیکھا بھلا آپ نے کہ جس وقت ہم صخرتی یعنی پتھر کے پاس تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلایا اس کو مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے، یعنی میں اس وقت مچھلی کا کہنا ہی بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا تھا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما، تب وہ اپنے قصصاً فوجدا خاضرا، تو وہ اپنے پیروں کے نشانوں پر واپس پلٹے، یعنی جہاں پر، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ دریا کے کنارے جب وہ جہاں سے گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ساحل سمندر تھا، تو وہاں پر پاؤں کے نشان تھے، تو انہی پر واپس چلتے ہوئے آئے، تو وہاں پر انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ فَكَانَ مِن شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پورا قصہ ہم الحمدللہ جیسے اس میں پڑھتے ہیں سورہ کاف میں ہر جمعے کو، اور یہاں پر جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو پیش کیوں آیا تھا۔ اس کی وجہ ہمیں یہاں سے پتہ چلی کہ وہ آدمی آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ آپ اس وقت کوئی اپنے سے بڑا عالم پاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا، اللہ عالم بالصواب نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے چونکہ یہ علم کے باب میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تو جس بات کی ہمیں خبر نہ ہو، علم نہ آیا ہو ہمارے پاس، ہمیں بتایا نہ گیا ہو، تو اس کے بارے میں ہم چپ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کو سوال کا جواب آتا تھا، لیکن وہ صرف اس لیے چپ رہے کہ اس محفل میں کبار صحابہ موجود تھے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ادب کا یہ معاملہ تھا۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ہم پتہ ہے کرتے ہیں، ہم اگر کسی عالم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو عالم سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب دینے سے پہلے ساری محفل پہلے بول رہی ہوتی ہے، او اللہ کے بندو، جس سے سوال کیا گیا اس کو تو جواب دینے دو، یعنی کہ ہم اتنے بے صبرے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہوتے اس میں بھی ہم ضرور مشورہ دینا پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک پتہ کیا ہے، یہ جو میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہو گئے ہیں یا ہمارے پاس علم کامل آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً وحی کے ذریعے رہنمائی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ کے پاس سارا علم ہے تو آپ کے لیے سمجھے علم کے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ علم وہی سیکھتا ہے جو خود کو طالب علم تصور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ شیطان کا یہی تو معاملہ تھا، علم بھی اس کے پاس بڑا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ جانتا ہو، تو لیکن کبر اس کے اندر اتنا تھا کہ اس نے بڑا بننا چاہا اور آندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو علم کی طلب میں ہی اللہ تعالیٰ رکھیں، اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو بہت زیادہ جانتے ہیں اور ہم سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے نا۔ تو یہاں پر ایک بات تو ہمیں علم کے حوالے سے یہ پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا علم سیکھنے کا شوق پتہ چل رہا ہے، اور نکل پڑے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔
اور کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں پر ملاقات ہونی ہے وہ. اور یہاں پر پھر جو انہیں نشانی بتائی گئی وہ مچھلی تھی، یعنی کہ مچھلی آپ جانتے ہیں نا کہ پانی سے نکالو تو وہ مر جاتی ہے، تو ٹوکری میں رکھ لی تھی انہوں نے بتایا گیا تھا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جائے گی تو وہی دراصل وہاں پر وہی آپ کا مقام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت قیلولہ کر رہے تھے، لیکن یوشع بن نون جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا بھی کہ مچھلی چلے گی پانی میں، اور ان کے لیے بڑی عجیب سی چیز تھی کہ مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہی ہے کہ پانی سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا ہوگا اور ایک سرنگ اندر جانے کی بن گئی ہوگی. لیکن کیا ہوا، وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے اس کو بلا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ کس طرح سے ہمارے آڑے آتا ہے، خاص طور پر علم سیکھنے کے راستے میں بہت ڈسٹریکشن ڈالتا ہے. اور ڈسٹریکشن آلریڈی اتنی ہو گئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے علم سیکھنے کا، لیکن ہم اس کو ڈیوائس پہ ہی سیکھنے بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ ہی کچھ اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑھ کر تو مصحف کے بارے میں جو اگلے دن میں نے پڑھا کہ اگر آپ کے پاس مصحف ہے نا، یعنی قرآن ہے، تو کبھی بھی ڈیوائس پہ قرآن نہ پڑھنا شروع کریں. بہت ڈسٹریکشنز ہیں ان ڈیوائسز پہ. تو اور یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان علم سیکھنے کی طرف نہ آئے، کیونکہ علم میں ہی کامیابی کا راستہ ہے نا. ٹھیک ہے، جو علم کے راستے پر چلا وہ دراصل جنت کے راستے پر چلا. تو اس نے اس کو بلا دیا. یوشع بن نون بھول گئے اور آگے نکل گئے راستہ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے کسی منزل پر پہنچنا ہے، آپ کو تھکن پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں، آپ کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، ادھر آپ کی صلاحیت ضائع ہو رہی ہے، آپ پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، تو اس پینک ہونے سے بچانے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں. جہاں ہم جا رہے ہیں، جس منزل پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے وسائل اختیار کیے ہیں، وقت لگانا ہے، مال لگانا ہے، صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، ان کو بہت شعور کے ساتھ استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو، پھر دنیا میں بھی پینک ہو، اللہ نہ کرے، اور آخرت میں بھی ایسا شخص پینک ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انہیں تھکن ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو تب پتہ چلا کہ وہ تو یعنی کہ آگے چلے گئے ہیں. پھر وہاں سے اپنے آثار قدم پر، یعنی انہی قدموں پر جن سے وہ گئے تھے، وہاں سے واپس پلٹے، اور پھر انہوں نے خضر علیہ السلام کو وہاں پر پایا. اب خضر علیہ السلام کون تھے، ان کے بارے میں بھی وہی بات ہے جیسے بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہم علم سیکھیں گے تو جن باتوں کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بندے ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الگ طرح کا علم عطا فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا تھا وہ شریعت کا علم تھا. خضر علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا تھا وہ کونی علم تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے شریعت سے ہٹ کر کچھ افعال کیے جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائے نہیں جا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ پینک ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی تو ہمارے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا ایسا. اور لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض معاملات کی حکمت ہمارے سامنے کھل جاتی ہے اور کچھ کی نہیں بھی کھلتی. تو یہ سارے تقدیر کے معاملے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے. اس میں آپ یہ دیکھ لینا کہ وہ بچے کا، جوان لڑکے کا قتل کیوں کیا خضر علیہ السلام نے، کیونکہ اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو زیادہ نیکوکار اور صالح ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے جو کشتی میں سوراخ کیا اس کی بھی ہمیں حکمت بعد میں بتا دی گئی، اس کی وجہ کیا تھی. یا تیسرا قصہ کیا تھا، کشتی میں سوراخ کیا لڑکے، ہاں، اور وہ جو جن کا باپ نیکوکار تھا ان کے اولاد کے خزانے کی حفاظت کی گئی تھی. صحیح ہے، تو اس طرح کے معاملات کائنات میں کونی یعنی قدری معاملات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں. اور مومن کا معاملہ پتہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے معاملات پر شکر کرے، جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہو، اچھا ہو برا ہو. اچھا ہو تو بہت زیادہ شکر ادا کرے، برا ہو تو پھر یہ سمجھے کہ میری کس برائی کی وجہ سے یا میرے کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ چیز دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو پھر انسان اس مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، بعض اوقات ویسے آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا کام کیا ہے کہ صبر کرے، اور حکمت نہیں بھی سمجھ آتی نا تو بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں حکمتیں پھر سمجھ بھی آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اچھا، ہم نا آخری حدیث 75 کو ہی کریں گے کیونکہ اس میں دعا ہے، اور ہم وہ دعا اپنے لیے کرتے ہوئے مکمل کریں گے. حدیث نمبر 75 ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس
وقال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. اور یہاں پر باب کیا ہے؟ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس کے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے. ٹھیک ہے، تو ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے، ان سے خالد نے اکرمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرمائیو. تو یہاں پر علم کے باب میں یہ دعا جو آئی ہے وہ کس لیے کہ کسی کو یہ دعا بھی دی جا سکتی ہے. ایک تو یہ نا کہ ہم دعائیں دیتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں اللہ اچھا رزق دے، یہ دے، تو علم کے لیے بھی دعا دی جائے. اور وہ بھی کون سی؟ علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرمائیو. بعض اوقات اچھا مائیں نا بعض اوقات بچوں کو نا بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اپنی نا بددعاؤں کو بھی دعاؤں میں بدل دیں کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دیں. ٹھیک ہے، جب منہ سے دعائیں ہی نکلیں ہماری اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ یا اللہ ہمیں کتاب کا علم سکھا دیں. آمین یا رب العالمین. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب الہی کا علم سکھا دے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اس علم کو پھیلانے والے بنیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.